बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है करंट अफेयर्स स्पेशल और मैं हूं आपकी होस्ट नाज़िया खान। कुछ अहम मौज़ूआत के साथ आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे वज़ीर आज़म ने कामयाब दौरा सऊदी अरब किया है और उसके साथ साथ वो UAE के दौरे पर भी गए। दोनों दौरे इंतहाई कामयाब रहे। सऊदी अरब की बात करें तो वहाँ उनकी मुलाकात वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से हुई। बहुत मुफीद रही उनकी ये मुलाकात। 2 मरतबा उन्होंने उम्रे की सादत भी हासिल की। सारे जब उनका सारा दौरा कंप्लीट हुआ तो एक मुश्तरका एलामिया भी सामने आया जिसमें तिजारत, सरमायाकारी, इब्लाग़ आमा और जो स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर इत्तेफाक किया गया। और ख़ास तौर पर नाज़रीन, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ हमेशा मौशी ताउन जो है वो जारी रखा है, उसके अज़म का भी इजहार किया गया। और इस एलामिया के मुताबिक जो $3 अरब हैं जो कि स्टेट बैंक के पास पड़े हुए हैं उसकी वापसी में भी तौसी की गई है। और अब हम देख रहे हैं कि UAE के हवाले से अगर हम बात करें तो वो भी दौरा इंतहाई कामयाब रहा है। और अभी मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ की जानिब से जो ट्वीट सामने आया है वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान और UAE की क़यादत के फैसलों पर जो उनकी मुलाकात हुई वहाँ पर क़यादत के दरमियान उनके हवाले से जो अमल दरामद है उस हवाले से मौशी टीम पाकिस्तान आएगी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कल यानी कि 3 मई को अहम मुलाकात करेगी। वज़ीर आज़म इस वक्त के एजाज़ में इशाया भी देंगे और इस मुलाकात में मौशी, तिजारती, सरमायाकारी को किस तरह से फ़रोग़ दिया जा सकता है उस पर बात होगी। उसके अलावा तवानाई, मौशियात, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के शोबों पर भी ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। तो ये दोनों दौरे जो हैं वो कितने फ्रूटफुल रहे हैं और इनके नताइज किस कदर दुरुस्त हो सकते हैं, आज अपने प्रोग्राम में इस हवाले से हम डिटेल से बात करेंगे। फिर 2-3 और बहुत अहम इशू हैं नाज़रीन जिसमें मैं चाहूँगी कि आज हमारे प्रोग्राम में ज़रूर रोशनी डालें। आप जानते हैं कि बजट की आमद है और ये पहला बजट है जो ये नई हुकूमत पेश करने जा रही है। यकीनी तौर पर ये इस वादे के साथ बरसर इक़्तिदार आए हैं कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ की फराहमी को मुमकिन बनाएंगे। तो ये बजट जो है इससे आवाम की बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। क्या आवाम की जो तवक्कुआत हैं ये पूरी हो पाएंगी? इस बजट से ये आवाम के लिए क्या खुशखबरियाँ ला सकता है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। आगे चलकर हम बात करेंगे कि एक और वादा वज़ीर आज़म ने आवाम से जो किया था उसको पूरा किया। वज़ारत तवानाई को बहुत ही कलील मुद्दत में यानी 2 हफ्तों में ये टास्क दिया गया कि लोड शेडिंग का मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा किया जाए और हमने देखा कि यकम मई से इस पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया है और पूरे मुल्क में जो है वो लोड शेडिंग को सिफर कर दिया गया है और 2500 मेगावाट बिजली इजाफी भी शामिल की गई है जिससे यकीनी तौर पर मज़ीद बेहतरी आएगी। तो इस हवाले से भी बात होगी। साथ ही साथ पंजाब में करीबन 1 माह हो चला आइनी बहरान की सी कैफियत थी और वो आइनी बहरान जो है वो ख़त्म पजीर हुआ बरोज़ हफ्ता जब हमज़ा शहबाज ने बतौर वज़ीर आला पंजाब अपने आइनी जो तरीक़ाकार था जो अदालत उज़्मा के फैसले की रोशनी में उन्होंने हलफ उठाया और अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। और इस तरह से जो पंजाब में जो एक महीने से जो एक बहरान हम देख रहे थे उसका खात्मा जो है वो मुमकिन हो पाया। तो उस हवाले से भी हम बात करेंगे। फिर नाज़रीन हम रुख करेंगे अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान में ईद मनाई जा रही है। पहले तो हम उन सबको मुबारकबाद देंगे लेकिन साथ ही साथ बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात भी वहाँ पर वक़ूफ़ पज़ीर हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि तसलसल के साथ वहाँ पर दहशतगर्दी की एक लहर है और ये वही खदशात थे जिनका इजहार किया जा रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी बारहा इसकी जानिब इशारा किया था और सूरत हाल निहायत तशवीशनाक है। किस तरह से इससे वो निपटेंगे और पूरे अफ़गानिस्तान को उसने लपेट में लिया हुआ है। अफ़गानिस्तान हुकूमत इस सारी सूरत हाल को कैसे देखती है, किस तरह वो इससे निकल पाएगी, इन सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं तारुफ करवा देती हूँ, इस्लामाबाद में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं शकील रामे साहब, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया शकील साहब आपने ज्वाइन किया। इसके अलावा कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रहमतुल्लाह काकर साहब जो JUIFA से आपका ताल्लुक है, एक्स फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया रहमतुल्लाह काकर साहब आपने ज्वाइन किया। और हम स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब, रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून से। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपने ज्वाइन किया। सेनेटर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आप ही से आगाज कर लूं? जी क्लियर आ रही है जी। सेनेटर साहब मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने कामयाब दौरा सऊदी अरब किया और उसके अलावा वो UAE भी गए। इन दोनों दौरों की अहमियत को आप कैसे देखते हैं? देखें जी, उनका जो अल्लाह के फजल से उन पर करम हुआ, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पाक के अंदर भी गए, वहाँ दुआ करने का मौका भी मिला। बैतुल्लाह के अंदर भी गए जी, वहाँ नवाफिल और दुआ करने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अचीवमेंट और अल्लाह की ख़ास अनायत होती है। और मैं तो उनके साथ जेल में रहा हूँ, वो खुशू खुशू से दुआ करते हैं। वो कहते हैं ना कि मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अर्के इंतवाल के। सुभान तो अल्लाह। दुआएं कबूल भी होती है जो खुलूस से की जाए।
اس لیے الحمدللہ اس کی جو کامیابی ہوئی، جو آپ نے سعودی عرب کی بات کی ہے، جہاں تک تعلق ہے سعودی عرب کے پرتپاک استقبال کا، وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا ہیڈز آف اسٹیٹ جاتے ہیں اور انہوں نے 12 موٹر بائکس جو لگائے ہیں ساتھ، یہ اسپیشل مینیفیسٹیشن ہے فار دیئر وارمتھ. پہلے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. پھر اس کے بعد جو اسٹیٹ سیلوٹ دیا گیا ہے پرائم منسٹر کو، بڑا سیریمونیل، تو وہ بھی ایک خاص فیچر ہے اس وزٹ کا. میننگ در بائی کہ سعودی عرب میں بے انتہا رسپونس کا آغاز کر دیا ہے. اور اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ سعودی عرب میں جو ہماری جو فیول کی مد میں انہوں نے اپنی مدد جو ہے وہ دگنا کر دی. $2.4 بلین تھی، 2.2 بلین تھی، $4.5 بلین ہو گئی ہے. جو $3 بلین ہمارے پاس رکھا ہوا تھا جو ہمیں واپس کرنا تھا، انہوں نے کہا اگلے سال تک وہ ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی اب اور کام، اور انہوں نے مفتاح اسماعیل کو وہاں چھوڑا کہ آپ یہ ساری میٹنگ کر کے کمپلیٹ کر کے آئیں. پرائم منسٹر از سچ اے پرسن، میں نے زندگی بھر ان کے ساتھ کام کیا ہے. ہی مینز بزنس، ہی از اے پرسن ہو از اے ڈوئر، جو کام کو کرنا اور پھر اس کو فالو اپ کرنا. دیکھو نا، کوئی ایسا نہیں کرتا ہے کہ فوراً اپنے فائنانس منسٹر کو وہیں چھوڑا کہ آپ نے کر کے آنا ہے. اور اب آپ دیکھیں گے کہ یو اے ای گئے ہیں، اور یو اے ای کی آپ دیکھیں کس طرح یہ الیکٹرانک سپیڈ پہ چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی کل وہ آئے ہیں، تو اب کل ہی یو اے ای کا وفد آ رہا ہے. آپ خود بھی فرما رہی تھی اپنے انٹروڈکشن میں، اور وہاں سے بھی جو ہے کافی زیادہ اسسٹنس ملے گی ہر طرح سے. اس کے علاوہ اس کے بعد وہ چائنا جائیں گے. اور چائنا سے، کیونکہ چائنا میں بہت زیادہ پاپولر ہے وہ یہ شہباز شریف سپیڈ اور پنجاب سپیڈ، جو چائنی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بھی اس کی بات کرتے رہتے ہیں. اور انشاءاللہ اتنی زیادہ اسٹرانگ وہاں سے ہمیں اسسٹنس ملے گی کہ جو آپ نے بجٹ کی بات کی ہے، بجٹ اب وہ نہیں ہوگا جو پہلی گورنمنٹیں پیش کرتی رہی کہ ہر چیز کو پھونک ڈالو. پھونکیں گے نہیں، بنائیں گے، بلڈ اپ کریں گے. ٹھیک ہے. کوئٹہ میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. دوسرے علاقوں کے ناظرین اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے ادا کیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا. جو آؤٹ آف آرڈر تھے، بیچاری جو پہلی حکومت تھی وہ تو گالیوں پہ لگی ہوئی تھی. ان کا کیا قصور آپ کہہ رہے ہو؟ تو اپنا بھی کچھ سوال نہیں سکتے. تو انہوں نے وقت ضائع کیا. 27 میں سے 17 جو ہے وہ بنا دیے گئے ہیں. دے آر ناٹ فنکشنل. اب 10 رہ گئے ہیں. 10 کو بھی بڑی سپیڈلی ریپیئر کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے ودن 2 ویکس جو ہے یہ اسی چیز جگہ پہ الیکٹریسٹی سپلائی آ جائے گی جیسی وہ چھوڑ کے گئے تھے. سو دس از اے میریکلس پرفارمنس. اور انشاءاللہ العزیز this will be a great good news for the country. میں پوری بات ختم کر لوں اگر اجازت دیں تو مجھے. جی. تو اب آپ نے بجٹ کے بارے میں نے عرض کر دیا. بجٹ کے بارے میں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہ تو نئے ٹیکسز لگ رہے ہیں. میں سینیٹر صاحب قطع کلامی معاف، جی سینیٹر صاحب قطع کلامی معاف، اس پہ میں ذرا ڈیٹیل سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی. پہلے میں ذرا دورہ سعودی عرب کے حوالے سے رحمت اللہ کاکڑ صاحب کی جانب جانا چاہوں گی، ان سے ان کا ویو لے لوں. پھر اس پہ ذرا ڈیٹیل سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ بجٹ کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں، کس طرح کا بجٹ ایکسپیکٹڈ ہے اور کس طرح سے عوام توقعات رکھ سکتی ہیں. رحمت اللہ کاکڑ صاحب، وزیر اعظم جو ہے دورہ سعودی عرب مکمل کر کے واپس آئے، پھر یو اے ای بھی وہ گئے.
ان دونوں دوروں کے ثمرات جو ہیں وہ ہمیں فوری طور پہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. جس طرح سے مریم صاحبہ نے بھی ٹویٹ کی اور بتایا کہ ہنگامی جو ان کی معاشی ٹیم ہے ہنگامی بنیادوں پر پاکستان آ رہی ہے, وزیر اعظم سے ملے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان نئے تاریخی دور کا آغاز ہوگا, تو یہ اسی جانب پیش قدمی ہے؟ یقیناً پرائم منسٹر صاحب اور ان کے ڈیلیگیشن کا جو دورہ سعودی عرب تھا یہ خلاف توقع جو ہے بڑا کامیاب رہا ہے. پرانے جو ہمارے مہربان تھے پی ٹی آئی کی حکومت, انہوں نے تو پاکستان کے چن کے دوستوں کو جو جن کے ساتھ ہمارے انتہائی برادرانہ تعلقات تھے, مذہبی رشتے اپنی جگہ, اور ہم اس وقت جو معیشت میں ان کا ایک اہم مقام ہے سعودی عرب کا یا یو اے ای کا یا اور دوسرے اس طرح کے دوستوں کا, تو ان کے ساتھ ہماری یہ جو پرائم منسٹر کی سٹنگ ہوئی ہے یہ اس کے بڑے فروٹفل نتائج سامنے بلکہ آنے شروع بھی ہو گئے ہیں. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. جس طرح ابھی میرے دوست فرما رہے تھے کہ وہ جو 3 ارب یو ایس ڈالر ان کے ہمارے پاس پڑے ہیں جن کو فوری طور پہ ادا کرنے تھے, تو وہاں پرائم منسٹر صاحب کے وہاں تشریف لے جانے سے توسیع مل گئی ہے, اس میں ٹائم مل گیا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں, اب ہماری جو ایک پیٹرولیم پروڈکٹس کی امپورٹ کا مسئلہ ہے تو اس پہ انہوں نے ایشورنس دی ہے, اور ہمیشہ سے سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کا قابل اعتماد ساتھی دوست اور وہ رہا ہے. بالکل. تو یہ اور اس کے ساتھ ساتھ یو اے ای تو پوری دنیا میں ایک معاشی ہب ہے, پوری دنیا کی انویسٹمنٹ وہاں ہو رہی ہے. تو ان کا ڈیلیگیشن جو ہائی پاور ڈیلیگیشن کل پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور فوری طور پہ میٹنگز ہو رہی ہیں اور چیزیں ڈسکس ہوں گی. ظاہر ہے ایم او یو سائن ہوں گے, کچھ اور بہت ساری چیزیں سائن ہوں گی. تو بیسڈ آن دوز ایم او یوز جو ہے پھر یہ چیزیں بہت کامیابی سے آگے بڑھیں گی. بالکل. یہ پرانے دوستوں کا کہ بس کی بات نہیں تھی یہ حکومتیں چلانا جو ہے. اب یہ بزنس مائنڈیڈ لوگ ہیں, ان کا ایکسپیرینس ہے جو شہباز شریف صاحب اور اس کی ٹیم ہے, تو ان کو تو بڑا ورلڈ لیول پہ ان کی ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے شناخت ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ 5 سال سے ڈیلے میں اسلام آباد میٹرو کا وہ جو ہے 5 دن میں انہوں نے پریکٹیکلی چلا کے دکھایا. بجلی کے رحمت اللہ کاکڑ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, اب تو چونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے اور بہت ہی ذہین اور بہت ہی پختہ اور بہت ہی میچور مائنڈ اکٹھے ہوئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو معاشی محاذ میں پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں اس سے پاکستان کو نکلنے میں آسانی ہوگی؟ انشاءاللہ کوئی یہ مشکل کام نہیں ہے. تھوڑا بہت ٹائم کنزیومنگ تو ضرور ہے, ایگزیکٹلی, لیکن یہ وقت کے ساتھ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہفتے ہی گزرے ہیں تو انہوں نے اپنے ریزلٹ جو ہے وہ دینے شروع کر دی ہیں. اور جو اپوننٹس ہیں پولیٹیکل اپوننٹس, بلکہ پولیٹیکلی میچور لوگ جو ہیں وہ روڑے اٹکا رہے ہیں, کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی پیدا کرنے کی ناکام کوشش انہوں نے کی ہے, جو الحمدللہ وہ بھی حل ہو گیا ہے انشاءاللہ. جی تو یہ چیزیں اسموتھلی بڑھ رہی ہیں اور اس کے فروٹفل نتائج سامنے آ رہے ہیں انشاءاللہ. شکیل حامی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں تو آپ نے ساری ہماری معزز مہمانوں کی بات سنی. ایک یہ عام سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ ہم کہیں جائیں گے, اپنا مسئلہ رکھیں گے اور وہ ہمیں بوریاں بھر کے جو ہے وہ ڈالر دے دیں گے اور کہیں گے جاؤ تمہارے مسائل حل ہوئے. ایسا نہیں ہوتا. آپ گائیڈ کریں لوگوں کو کہ کس طرح سے جب یہ سارے معاملات خاص طور پہ معاشی تعاون کی بات کرتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ, تو یہ کس طرح سے معاملات کو آگے لے کے جایا جائے گا. مفتاح اسماعیل صاحب بھی وہاں پر ہیں, سارے معاملات وہاں طے ہوں گے, اور وہ جو 3 ارب ڈالر میں جو توسیع ملی ہے اس حوالے سے بھی کس طرح سے سارے معاملات آگے جائیں گے. دیکھیں, جو اکانومی ہوتی ہے یہ نہ تو یہ 5-6 سال میں ٹھیک ہوتی ہے, نہ 5-6 سال میں خراب ہوتی ہے, کیونکہ یہ ایک لمبا کام ہوتا ہے جس کو آپ نے لانگ ٹرم لے کے چلنا ہوتا ہے. ابھی جو پرائم منسٹر صاحب گئے ہوئے تھے, جو ہمیں بیسک بریدنگ سپیس چاہیے تھی وہ مل گئی ہے, کیونکہ ابھی اس سال ہم نے بڑی ضروری تھی وہ, ہاں کیونکہ اس سال ہمیں جو کہ ہمیں ایڈیشنل چاہیے تھے پیسے اپنے میں آئی ایم ایف کو یا دوسرے ڈونرز کو واپس کرنے کے لیے, جو پیسے ہمیں چاہیے تھے کریڈٹرز کو, کم سے کم ہمیں $16 بلین کی ضرورت تھی. اچھا, اس میں سے یعنی کہ ہمیں ایک بریدنگ سپیس ملی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی وجہ سے ہمارے مسائل حل ہو گئے. ابھی ہمیں اور بھی کچھ چیزیں, میں دیکھیں نا کہ ابھی یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس بھی ہو کیا سکتا ہے, یعنی کہ گورنمنٹ نیگوشیٹ کر رہی ہے.
اب اس کے علاوہ جو ہم بات کر رہے تھے آپ کے اکنامک سسٹینیبل ریلیشنز کیا ہوتے ہیں. اب دیکھیں اس کی جب پہلی گورنمنٹ بھی تھی ہم نے تب بھی یہ بات کی جب ولی عہد پاکستان میں آئے تھے یا ہمارے پرائم منسٹر صاحب ایکس سے ادھر گئے ہوئے تھے. پہلے ہم نے یہ کہا تھا آپ ان کا ویژن 2030 پڑھیں سعودی عربیہ کا, اس کے مطابق سعودی عربیہ پورا چینج ہو رہا ہے. ہم نے جو ابھی تک ریلیشنز کو ہم نے دیکھا ہے ان کے ساتھ, ہم دیکھتے تھے نمبر 1 ہماری لیبر ادھر ہے جس کو ہم کہتے تھے فارن ریزرو آتا ہے, مگر اب جو ویژن 2030 کے مطابق ہماری جو کہ موسٹ ادھر لیبر ہوتی ہے انسکلڈ ہو جاتی تھی, اب اس کی ضرورت نہیں رہے گی. اب وہاں پر اسکلڈ لیبر کی ضرورت پڑے گی. اس کو ہم نے اپنی لیبر کو کیسے اسکلڈ کرنا ہے. ایک نمبر 2 سعودی عرب کا یعنی کہ مور دین 80% فوڈ جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں. ہم ایک ایگریکلچر ملک ہیں, آلدو ابھی ہمارے بھی مسائل شروع ہو چکے ہیں کیونکہ ہماری جو پالیسی ہے نہیں صحیح رہی اسپیشلی کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر پہ. اس کو 80% میں سے ہم کتنا لے سکتے ہیں ایسا, کیونکہ ہمارا جو ان کے ساتھ ہے ہمارا تو کھانا بھی حلال ہے. ابھی جو منگواتے ہیں یا برازیل سے نیوزی لینڈ سے یا اس طرح کے ممالک سے وہاں سے وہ گوشت آتا ہے, ان کو یہ مسائل بھی ہوتے ہیں پرانے حلال ہوتا ہے, پھر اس کو بہت سا شپ بھی کرتے ہیں. اس پہ دیکھنا تھا. تیسرا یہ دیکھنا تھا ان کے ایجوکیشن اور میڈیکل سیکٹر میں بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. ہمارے لوگ وہاں یہاں سے کیسے وہاں جا سکتے ہیں میڈیکل کے شعبے میں, اسپیشلی ڈاکٹرز کے ہمارے بھی کیسے وہاں کر سکتے ہیں. جو چوتھی چیز بڑی اہم تھی, سعودی عربیہ جو ہے اس وقت جو اپنی ڈومیسٹک پروڈیوس کرتا ہے ویپنز وغیرہ جو آرمڈ فورس وہ 2% ہے. وہ کہتے ہیں 2030 تک ہم نے 50% تک لے کے جانا ہے. ہمارا بہت اسٹرانگ قسم کی پروڈکشن چل پڑی ہے ڈیفینس میں, یعنی کہ آپ دیکھیں F-17 ہم بناتے ہیں, ٹینکس بناتے ہیں, ہم ایمونیشن بناتے ہیں. ہم نے اس کو کیسے چلنا ہے. اب دیکھیں کہ جب یہ سارا کچھ آپ پڑھیں گے, آپ انالائز کریں گے تو آپ چلیں گے. اگر آپ نے صرف آپ کا دھیان یہ رہے گا کہ ہمیں یہ اتنے پیسے اس سے مانگ لینے ہیں, اتنے اس سے مانگ لینے ہیں, دیکھ اس طرح مسائل حل نہیں ہوتے. لانگ ٹرم میں یہ مزید مسائل کا بنتے ہیں, وجہ بنتے ہیں. ابھی ہم آئی ایم ایف سے قرض لیتے رہے, اب آئی ایم ایف ہمارے گلے پہ انگوٹھا رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. ہم اس وقت کہتے ہیں آئی ایم ایف کا یعنی کہ ہمیں نہیں لینا چاہیے, کیونکہ آئی ایم ایف کبھی بھی نہیں چاہتا یعنی کہ جو سے قرض لیتا ہے وہ آزاد ہو جائے, وہ اس کو اپنے انگوٹھے کے نیچے لاتا ہے. آج شاید آپ نے آج دی نیوز میں میرا آرٹیکل میں نے لکھا تھا کہ آئی ایم ایف کس طرح وہ کنٹریز کو کنٹرول کرتا ہے. تو اور اس طرح کی چیزیں دیکھیں, جب ہم سعودیہ کے ساتھ جا رہے ہیں, اس کے بعد چائنا کے ساتھ جائیں گے, ہمیں جو ایشوز ہیں ہمیں ریئل ٹائم جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو لا سکتے ہیں اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. چائنا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں سی پیک کو یعنی کہ ایکسٹرا پیس پہ لے جانا پڑے گا. جب سعودیہ کی بات کرتے ہیں ہمیں اس کو ویژن 2030 کے مطابق چلنا پڑے گا, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ تو گول سیٹ کرنے پڑیں گے. ہاں جی وہ چل رہے ہیں نا. اب دیکھ رہے ہیں کہ ویژن 2030 کے تھرو اب یو اے اور سعودیہ کے بھی کچھ معاملات میں ان کا اپنے ڈفرینسز ہیں بڑے سفیر قسم کے. دیکھیں جب یو اے میں اسرائیل کی جب انویسٹمنٹ ہوئی تو سعودیہ نے کہا جی کہ ہم جو ہیں ہم آپ کو ان کمپنیز کو نہیں دیں گے پریفر ٹیرف پہ انٹری جن کے ساتھ اسرائیلی کے کنٹیکٹ ہوں گے. یعنی کہ اس طرح کی چیزیں ہمیں سب کو اس طرح سعودی اب یو اے کا بھی ویژن دیکھ لیں کون سا ہے. ویژن میں 2022 تھا جو کمپلیٹ ہو رہا ہے, نیکسٹ بھی آ رہا ہے. اب ان کے مطابق چلنا ہے نا. آپ کسی کو دیکھیں نا, اب یہ ایسے ہی ہے, ایک بندہ دکان پہ آتا ہے وہ سودا لینے, اب دکاندار یہ نہیں کہتا یہ پکڑ کے لے جاؤ, وہ دیکھتا ہے اس کی پریفرنس کیا ہے, وہ آپ نیڈ. اسی طرح ہمیں کسی کو پاس سودا بیچنے جانا تو ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کو چاہیے کیا. جس طرح ہمارا FTA ہوا تھا چائنا کے ساتھ پہلا, اس میں ہم نے ان کو آفر کیا جناب ہم آپ کو ٹیکسٹائل کی پروڈکٹس دیں گے, ہم آپ کو چاول دیں گے. اب دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا گارمنٹ کا ایکسپورٹر ہے چائنا, جو سب سے بڑا ایکسپورٹر, آپ اس کو کیا بیچیں گے اس گارمنٹ میں. دوسرا دنیا کے بڑے یعنی کہ جو ان کے مالک آتے ہیں جو کہ چاول پیدا کرتے ہیں, ان کے اسٹوروں میں پڑا رہتا ہے چائنا کے, آپ اس کو چاول بیچنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ کے رات باسمتی کی وہاں پر مارکیٹ ہے بھی کہ نہیں ہے, یہ دوسرا ان کا جو پریفرنس اور ہے. تو اسی طرح ہمیں ہر مارکیٹ کے حساب سے ایک واضح پالیسی اپنانی پڑے گی. اور یہ جو یو اے کی جو معاشی ٹیم آ رہی ہے ہنگامی بنیادوں پہ پاکستان, اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے جو آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ ایک تو اس کے ٹیورز کا نہیں پتا وہ کس کے لیے آ رہے ہیں, کیا کہ وہ پیکیج رول اوور کے لیے آ رہے ہیں جو ہمارا ان کے آلریڈی ہیں, کیا ہمارے لیے یعنی کہ کوئی ہم نئے ٹریڈ کے معاہدے کریں گے. اب کیا کوئی انویسٹمنٹ کا معاہدہ ہو رہا ہے نیا, تو کہاں ہو رہا ہے اور کس سیکٹر میں ہو رہا ہے. دیکھ رہے ہیں ہمیں سی پیک کو اوپن کیا ابھی کہ تھرڈ پارٹی کے لیے, کیا ہم اس میں ان کی انویسٹمنٹ کو انوائٹ کر رہے ہیں یا ان کے دوسری چیزوں کو کریں گے. اب اس کا دیکھنا پڑے گا اس کے ٹیورز کیا ہیں, یا کہ صرف ہمارا اس کا رول اوور کے کس چکر میں آ رہے ہیں. یعنی کہ ہمیں جس میں نے آپ کو پہلے بتایا $3 بلین کا ہمیں جو رول اوور ملا ہے اس کی وجہ سے ہمیں ایک بریدنگ سپیس ملی ہے, مگر والیوم اتنا بڑا ہے ہمیں جو پے بیک کرنا ہے اس نے مزید ممالک کے تعاون کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ شعبے جن کا ذکر مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنی ٹویٹ میں کیا, جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ معاشی ترقی ہو یا تجارتی سرمایہ کاری کے لحاظ سے ہو, توانائی, معاشیات, پیٹرولیم انڈسٹری, ان تعاون پہ ان شعبوں میں کس طرح سے تعاون کو بڑھایا جا سکتا ہے پریکٹیکلی, ان کے حوالے سے اگر پریکٹیکل کی بات کریں گے تو آپ کو اپنا انویسٹمنٹ کی رجیم چینج کرنی پڑے گی. ٹھیک.
ابھی دیکھیں ہم نے سی پیک کو میں مثال دے کے آپ کو بتا کرنے لگا ہوں, ہم پچھلے 5 سال سے ایک بھی اسپیشل اکنامک زونز کو پورا سے نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. حالانکہ اس 5 سال میں اسپیشل اکنامک زون بن جانا چاہیے, انڈسٹری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج اگر آپ نے دیکھیں نا, ہم رینکنگ دیکھتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کی, ہمیں 113 دن لگتے ہیں بجلی کا کنیکشن لینے کے لیے, اور یہی ٹائم جو ہے کہ یو اے میں وہ 1 دن ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا جی 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 میں اس کو بات کمپلیٹ کر لوں. کنسٹرکشن کا پرمٹ لینے کے لیے مور دین 200 ڈے لگتے ہیں. یہ ایک آئیڈیل سچویشن بتا رہا ہوں میں آپ کو, بالکل آئیڈیل, کہ آپ کوئی قسم کی رکاوٹ نہ آئے. نہیں تو میں اپنے ایک دوست کو بھی کچھ دن پہلے بات کر رہا ہوں, پاکستان کے بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, اور وہ لاسٹ گورنمنٹ میں بڑے ان کے تعلق بھی تھے. وہ کہتے ہیں مجھے 2 سال لگے بجلی کا کنیکشن لینے کے لیے. اب جب ایسی سچویشن, پھر ہمارے یہاں پر 35 ٹیکس ایجنسیز ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں مختلف, اور ایک صوبے کا ٹیکس جو ہے دوسرے سے کچھ معاملوں میں ڈفرنٹ ہے. اب مجھے اتنا جو آپ کو انویسٹر آ رہا ہے وہ کیا کرے؟ اب آپ نے کہ انویسٹمنٹ کرنی ہے نا, ایک ہوتی ہے انٹینٹ ہے. چائنا سے بڑی انٹینٹ کس کی ہوگی؟ سعودیہ کی بھی ہے, یو اے کی بھی ہے, مگر بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو تو وہاں فیلڈ بھی تو دینا ہے. بالکل درست. اچھا تھوڑا سا میں آگے بڑھوں گی. سینیٹر رانا مقبول احمد صاحب, آپ فرما رہے تھے کچھ دیر پہلے بجٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو اسی حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ پہلا بجٹ جو ہے وہ پیش ہونے جا رہا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا کہ عوام کو جو ہے ریلیف کی فراہمی کو ہر صورت ممکن بنایا جائے گا, اور اس پر عمل درآمد ہوتا ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس سے عوام کیا توقعات رکھ سکتے ہیں سر؟ نہیں, انشاءاللہ بہت اچھی توقعات رکھنی چاہیے. جیسے میں نے آپ کو عرض کر دیا, یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ کوئی نئے ٹیکسز یہ حکومت نہیں لگائے گی. اچھا. باقی آپ کی جو پیٹرول کی پرائسز ہیں, ڈیلی یوز کی چیزوں کی پرائسز ہیں, اس کو بھی مینج کیا جا رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا خوش آئند قسم کا بجٹ ہوگا, ڈیفیکلٹ کنڈیشن ہونے کے باوجود. راؤ صاحب نے بڑا ہولسٹک ویو لیا ہے, مجھے خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے تمام سیلینٹ ایسپیکٹس کے اوپر غور کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ جو ہمارا پروڈکشن سیکٹر ہے, خاص طور سے جو کہہ رہے تھے کہ فوڈ آئٹم بھی چاہیے ان کو, جو ہمارا حال ہمارے دوست چھوڑ کے, جیسے کاکڑ صاحب فرما رہے تھے, چھوڑ کے گئے. ہم ایک فوڈ باسکٹ ہے اس ایریا کی. ہم گندم ایکسپورٹ کرتے تھے جو 2018 تک ایکسپورٹ ہوتی رہی. جو ہی یہ فرشتہ رحمت بن کے آئے, جو پرانے ہمارے دوست ہیں, پچھلی حکومت جو ہے, تو ہم نے گندم جو ہے وہ اسمگل بھی کی, اور پھر ہمیں امپورٹ کرنی پڑی. آئیڈینٹیکلی چینی میں ہوا اور آئٹم پہ ہوا. یہ اب سارے سنیکس جو ہے انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر دور ہو جائیں گے, اور نیکسٹ جو ہے آپ کی جو ہے آپ ایکسپورٹ کی راہ پر چل پڑیں گے. لیکن اس کے لیے تھوڑا وقت تو چاہیے, تھوڑی محنت تو چاہیے. آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ یہ جیسے اب وفد آ رہا ہے اس کا, یو اے کا, کل کو دیکھ کے آئیں گے. ٹی او آر کا انہوں نے فرمایا وہ ایسا کنسٹرکشن نہیں ہے ان میں, اٹس اوپن اینڈڈ ڈسکشن اینڈ اوپن اینڈڈ ڈیسیژنز ہوں گے. اور وہ تو صرف دیکھنے کی آ رہے ہیں کہ فیزیبل کون سی چیزیں ہیں جو ہم فوری طور پہ پاکستان کی, ان کی انگزائٹی بھی تو دیکھو نا. ان کی آج عید ہے تو کل وہ آ رہے ہیں, کل ہماری عید ہے, ہمارے عید والے دن آ رہے ہیں. تو ان کی انگزائٹی اور سیریسنس آپ دیکھیں نا کہ کتنی, آپ انشاءاللہ اس سے امید کی اور کرنیں پھوٹیں گی. جی, اور سیریسنس نظر آ رہی ہے سر. جی, میں آپ کو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کہتی ہیں کہ سعودی عرب میں ہماری سرد مہری آ گئی, جو آپ نے مختلف طریقے سے بات کی ہے, آئی. بھئی ہم ان کی تحفے میں ملی ہوئی گھڑی جو ہے, خدا ہدایت دے, وہ اس کو جا کے مارکیٹ میں بیچیں, اور پھر وہی پرنس جس نے گفٹ کیا ہے وہی واپس خرید لے. آپ اندازہ کریں کہ ہماری رسپیکٹ اور اکرام اور احترام کا کیا حال ہوگا. وہ کیا سمجھتے ہوں گے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. ان کا نمبر 1 آدمی ملک کا وہ کیا کرتوتے کرتا ہے. ہماری اتنی زیادہ جو ہیں کمیاں ہیں, اللہ بچائے اس سے. اور انشاءاللہ آپ صورتحال جو ہے, آپ کو جیسے میں نے پہلے عرض کیا, there is a great beacon of light at the end of the tunnel. اس میں کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے. دن بدن صورتحال بہتر ہوتی جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی جی, بہت شکریہ. جی 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 جی, کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ آئینی بحران کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے. آئینی بحران کا ایک حصہ ہے ابھی. جی, اچھا. گورنر صاحب فرما رہے ہیں, کرم فرمائی کہتے ہیں کہ میں نئی کیبنٹ کا حلف نہیں لوں گا. لک ایٹ ہم, یعنی گورنر ہے, ظاہر پڑھا لکھا آدمی ہے, لیکن اپروچ دیکھو, پہلے اس نے کیا کیا ہے اور بعد میں آپ کیا
بھئی کیبنٹ آپ کیا چلنے نہیں دینا چاہتے ہیں نظام کو؟ میں ذرا اجازت بھی لینی افغانستان کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات کروں. جی جی پلیز. افغانستان ایک مسلمان ملک ہے اور سب مسلمان ملکوں کا فرض ہے کہ اس کے اوپر فوکس کریں. جب تک OIC سیریسلی اس ایشو کے اوپر فوکس نہیں کرتی، ان کی فنڈنگ نہیں کرتی، ان کی اخلاقی اور سیاسی مدد نہیں کرتی، تو بیچارے وہ اس دکھ میں مبتلا رہیں گے. ان کی اپنی لمیٹیشنز ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں should be an appeal. I'll also request the Honorable Prime Minister, میں ابھی ان کے پاس سے میٹنگ کر کے آیا ہوں کہ وہ بھی تھوڑا وقت ملتا ہے تو اس میں ایک الگ ایکسکلوسیو مسلمان ملکوں کی میٹنگ رکھ کے جو فیصلے پہلے ہوئے اس کے اوپر بھی عمل نہیں ہوا، جو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے فنڈنگ کا وہ بھی نہیں دیے گئے. $10 ملین وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں امریکن سے، وہ بھی نہیں دے رہے. تو یہ ساری محنت کریں گے تو آپ ان کی حالت بدلے گی. ان کی حالت واقعی بہت خراب ہے. بالکل. ہاں جی انہوں نے ویسے تو وہ علامہ کے آئیڈیل تھے، میں یہ اجازت لوں گا یہ کہہ کے، علامہ نے کہا تھا افغانوں کے بارے میں کہ قبائل ہو ملت کی وحدت میں گم ہو، نام افغانیوں کا بلند، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. ہم ان کو حالات ایسے بنا دیں انشاءاللہ وہ ستاروں پہ کمن ڈالیں گے انشاءاللہ. وہ ایک بڑا پوٹینشیل والا ملک ہے. انہوں نے دنیا میں وہ تاریخ مرتب کر دی ہے جو آج تک کوئی اسلامی ملک مرتب نہیں کر سکا. سب سے بڑے سامراج کو دن دہاڑے انہوں نے شکست دی ہے. یہ کوئی چھوٹی اچیومنٹ ان لوگوں کی اتنی قربانیاں دے کے. اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ موسم بدلے گا ان کا. انشاءاللہ ہم بہتری دیکھیں گے. شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے مجھے وقت دیا. بہت شکریہ سینیٹر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جی صاحب ہم بات کر رہے تھے، واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب بجٹ کے حوالے سے. آپ کو کیا لگتا ہے موجودہ حکومت کی بجٹ کو لے کر کیا پرائیورٹیز ہوں گی سر؟ دیکھیے سب سے پہلی پرائیورٹیز جو ہے اس میں تو یہ پرائس ہائکنگ والا جو مسئلہ ہے جو پچھلی حکومت نے اپنے ورثے میں چھوڑا ہے، جو چیزیں بے لگام ہو کے ان سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئیں، بلکہ ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ یہ پورا سسٹم ہی انہوں نے کولیپس کر دیا تھا. کیونکہ ان کے جتنے منسٹر فائنانس بدلتے گئے، ان کے ایڈوائزر بدلتے گئے، باہر سے آتے گئے ہاتھ پھیر کے، اور پھر ایک ایک کر کے ملک چھوڑتے گئے، اور الگ سے ان کے ایڈوائزر یا جو سو کالڈ وہ ایکسپرٹ تھے، ہر ایک کی اپنی ایک الگ سی دنیا تھی. ایک ڈیڑھ کی مسجد بنا کے وہ چلتے پھرے. اس کو یہ ریوائول مانگتا ہے، اور اس پہ اس حکومت کو جو کہ سنجیدہ ہے اور اسی پروگرام سے آئی ہے کہ اس کا ایک فار دی ٹائم بینگ بھی حل نکالنا ہے، اور فیوچر کے لیے بھی اس ایک ایسی پلاننگ کرنی ہے تاکہ سسٹم جو ہے وہ سروائیو کر سکے. ٹھیک ہے. اچھا کاکر صاحب، یہ جو موجودہ حالات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کے حوالے سے عوام ہمیں کافی فکر مند نظر آتی ہے، اور گو کہ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی جو سمری ہے اس کو یکسر مسترد کر دیا اور کہا کہ عوام پہ مزید بوجھ نہیں ڈالیں گے. اور لیکن IMF کے پروگرام میں تو بہرحال ہم ہیں، اور انہوں نے پیٹرول کے حوالے سے جو سبسڈی ختم کرنے کی بات کی ہے، تو ان سارے معاملات کو حکومت کیسے دیکھے گی سر اس آنے والے بجٹ میں؟ دیکھیے جس طرح آپ نے خود فرمایا حالات تو گمبھیر ہیں، خاص کر IMF کے ساتھ جو پرانی حکومت کے کچھ وہ ایگریمنٹس ٹائپ انہوں نے سائن کیے ہیں، بغیر فیوچر کے کو دیکھے ہوئے، بغیر اپنی عوام کی جو ان کی جو قوت برداشت کو دیکھتے ہوئے. لیکن اب یہ ہے کہ IMF کو بھی آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا اور عوام کا بھی خیال رکھنا ہوگا. اب اس کے لیے حکومت کے پاس بہت سارے مد ہیں جس میں یہ جو ٹیکسز ہے، ٹیکسز کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو اس پہ ڈیوائیڈ کر کے چلنا ہوگا تاکہ لوگ بھی کوئی سکھ کا سانس لے سکیں، عام آدمی. بلکہ اچھے بڑے جو شرفاء ہیں، جو وائٹ کالر والے لوگ ہیں، ان کا جینا جو ہے وہ دوبارہ ہو گیا. گاڑیاں تو اب چھوڑیں، لوگوں کے پاس موٹر سائیکلوں میں تیل ڈالنے کے پیسے نہیں رہے، گھر کے چولہے جو ہے وہ بجھ رہے ہیں، گیس کے جو ریٹ ہیں، اور یہی بجلی جو ہماری پروڈکشن ہوتی ہے تو انہی چیزوں سے ہی ہونی ہے. تو اس کے لیے چیزوں کو آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا، اور تھوڑے بہت عوام کو بھی کوآپریٹ کرنا پڑے گا، ورنہ اس حکومت کے پاس جو ایکسپرٹیز ہیں یا جو ان کی نیت ہے تو یہ انشاءاللہ کوئی پازیٹیو سائن
रिजल्ट आएगा। छोड़ेगी। ठीक है शकील साहब, हम देख रहे हैं कि हुकूमत के हवाले से अगर हम बात करें तो बड़ी सीरियस नज़र आती है आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए। लोड शेडिंग का एक बड़ा मुश्किल काम था, टास्क उन्होंने दिया और वो पूरा हुआ। आप ये कैसे देखते हैं हुकूमत की सीरियसनेस को कि आवाम को रिलीफ प्रोवाइड किया जाए, और दूसरा बजट के हवाले से हुकूमत की आप क्या समझते हैं कितनी कोशिश होगी कि आवाम को हद दर्जा रिलीफ दिया जाए और ज़्यादा मुश्किल बजट ना पेश किया जाए जिसमें आवाम मज़ीद फंस जाए? देखें, जो अभी बिजली का क्राइसिस था वो तो इंपोर्ट जो ऑयल की हमारे फ्यूल की इंपोर्ट थी उसका एक क्राइसिस था, उसको भी ओवरकम कर लिया तो हमारा क्राइसिस ओवर हो गया। इट्स अ गुड मैनेजमेंट। मगर जो आप बात कर रहे हैं बजट की रिलीफ की, हमें देखना पड़ेगा कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। एक तरफ हमारा क्या है कि हमारे पास जो कि ऑयल पे हम सब्सिडी दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही है, और जिसको हम लास्ट गवर्नमेंट में भी कह रहे थे कि यानी कि ये जो सब्सिडी कर रहे हैं तो ये आपका उल्टा असर पड़ेगा आपके ख़जाने पे। ठीक है। मगर दूसरी तरफ लोगों को ये चाहिए, लोग सस्टेन नहीं कर सकते। पाकिस्तान एक फिक्स में इस वक्त ना। फिर दूसरा ये है कि हमें अपने कर्जे वापस करने हैं, दुरुस्त, जिसके लिए मैंने पहले बताया मैं अराउंड अबाउट $16 बिलियन की हमें ज़रूरत है कि जो हमें मजीद चाहिए। कर्जे तो ज़रा वापस करें जी, हमें यानी कि एडिशनल चाहिए जो अपने रिसोर्सेज से पैदा नहीं कर सकते, तो जो कि हमें चाहिए होंगे मजीद, वो है। तीसरी चीज़ ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस में अभी एक बहरान आने वाला है। अब देखें कि यूक्रेन और रशिया की वार चल रही है, वहाँ पर गंदम का यानी ग्रेन्स का मेन प्रोडक्शन हाउस थे वो जहाँ पर वहाँ प्रॉब्लम हुआ है तो अब वहाँ पर नहीं है। पाकिस्तान में इस साल क्लाइमेट चेंज की वजह से यानी जब गर्मी यकदम आई तो हमारी जो कि इसकी गंदम की प्रोडक्शन थी उस पर असर पड़ा है, प्रोडक्शन कम हुई है। क्यों? वो यकदम गर्मी पड़ने की वजह से जो पौधे थे या जो दाना था ना वो सस्टेन नहीं कर सका उसका गर्मी का प्रेशर। वो इस वजह से हमें लग रहा है कि शायद इस वक्त हमारी जो प्रोडक्शन के एस्टिमेट से उससे भी कम हो। जब ये इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी बढ़ रही होगी, लोकल में अवेलेबिलिटी का मसला होगा, ये सब दूसरी कमोडिटीज़ हैं। अब इन सारी सिचुएशन को हम मद्देनजर रखते, और हमारी जो कि सनत है वो इतनी हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। हम बार बार वही यानी कि टेक्सटाइल पे बात करते हैं। दुनिया में कि टेक्सटाइल आप शेयर देखें तो पूरी दुनिया की जो ग्लोबल ट्रेड हो रही है उसमें 6.5% है, और बाकी जो कि यानी मेजर एक्सपोर्ट हो रही हैं ये यानी कि टेक्नोलॉजी होगी या जो मशीनरी होगी उसमें हमारा कहीं पर नाम भी नहीं है। ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट चाहते हुए भी रिलीफ नहीं दे पाएगी, क्योंकि अब आपके पास देखें ना किसी को देने के लिए जब तक कोई चीज़ होगी तो आप देंगे ना। मैं ये मेरी गवर्नमेंट की इंटेंशन हो सकती है, मतलब जिस तरह इनका यानी कि अभी लॉन्ग मार्च भी किया था, पीपल्स पार्टी ने भी किया महंगाई के खिलाफ, या दूसरी पार्टीज भी बात कर रही थी, या नून लीग भी बात कर रही, सारे। मगर आपके पास है क्या, ये देखना बहुत ज़रूरी है, ये देखना पड़ेगा। अच्छा, और दूसरी लास्ट चीज़, हमारी टीम जो अभी गई हुई थी पाकिस्तान की IMF के साथ, IMF की तो शराइत सीधी है, वो कहते हैं सब्सिडी खत्म करो। अब देखें सब्सिडी पे वो इतना है, आपको फिर यूक्रेन का आ जाएगा। 2014 में यूक्रेन में फ्यूल पे सब्सिडी थी, और IMF ने कहा इसको सब्सिडी खत्म करोगे तो हम आपको देंगे। विक्टर जो था उस वक्त प्रेसिडेंट, उसने कहा नहीं, उसने रशिया के साथ मदद मांगी। उसके बाद कलर रेवोल्यूशन आ गया। यानी कि ये इतना टेक्निकल सिस्टम से चलते हैं कि हमें अब ये सारी चीज़ें हमने, ये इसलिए मेरी जो सजेशन होगी ये गवर्नमेंट को अपनी कम्युनिकेशन को सही करें, कम्युनिकेशन को फैक्ट्स एंड फिगर पे बनाएं। ये ना हो कि लोग कल आपको कहें आपने तो ये वादा कर रहे थे। आप लोगों के साथ ये सारी सिचुएशन कम्युनिकेट करें, उनको समझ आए। यही बात हम PTI को कहते थे कि आप सही सिचुएशन को कम्युनिकेट करेंगे तो आपका भला होगा, ना कि नुकसान होगा। फॉर टाइम बीइंग तो आप माइलेज ले लेंगे, मगर लॉन्ग रन में फंस जाएंगे, नहीं हो सकेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा रहमतुल्लाह काकर साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी और मैं बात करूंगी पंजाब में जो हमने देखा गुज़श्ता एक माह से एक बहरान था, आईनी बहरान। गो के जो सेनेटर साहब हैं वो ये फरमा रहे हैं कि अभी बहरान मुकम्मल तौर पर तो नहीं खत्म हुआ, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बहरहाल हमजा शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब अपने ओहदे का हलफ उठा लिया और फौरी तौर पे हंगामी इजलास भी बुलाए, और आवाम को वही वाली बात कि किस तरह से रिलीफ दिया जाए उस पर उन्होंने हंगामी बुनियादों पर काम भी शुरू किया है। बतौर वज़ीर आला आप हमजा शहबाज को कैसे देख रहे हैं, किस तरह से वो पंजाब के लिए जो है वो इकदामात उठाएंगे, क्योंकि लोग तो उनको एसोसिएट करेंगे ना उनके फादर से, जिस तरह से लोग उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और वो हमेशा एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरे हैं, वही चीज लोग हमजा शहबाज से भी एक्सपेक्ट करेंगे। देखिए, हमजा शहबाज शरीफ साहब को हम एक कोलीग के तौर पे और एक पॉलिटिकल फैमिली से या ताल्लुक रखने की बुनियाद पे हम बहुत अच्छी तरीके से उनको देखते हैं और जानते हैं। एनर्जेटिक शख्सियत है उनकी भी, और वो बड़े पॉजिटिव उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देंगे। ठीक है। तो
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर को अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के मसले से भी आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर करीबी रवाबित के तसलसल पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तुर्क सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन, ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है, दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्क हुकूमत, क़यादत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। तुर्क सदर की मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। दोनों मुल्कों की क़यादत का दो तरफा मिसाली ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। तमाम शोबों में बाहमी ताउन के मज़ीद फ़रोग़ के आज़म का इयादा किया गया। तुर्क सरमायाकार पाकिस्तान में कारोबार दोस्त माहौल से इस्तिफ़ादा करें, ये कहा है वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर को अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के मसले से भी आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर करीबी रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। नवीद अज़हर हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद अज़हर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है आज मुस्लिम क़यादत, क्योंकि पूरी मुस्लिम दुनिया में आज ईद का रोज़ है और ईद उल फितर बड़े जोश व खरोश से मनाई जा रही है, तो उनका मुख्तलिफ रहनुमाओं से ईद की मुबारकबाद के हवाले से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और अब से कुछ देर पहले तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को उन्होंने मुबारकबाद दी है। और दोनों रहनुमाओं की तरफ से जो बातचीत हुई है उसमें दो तरफा जो दोनों मुल्कों के मिसाली ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद बेहतर करने के आज़म का इयादा किया गया है। और तुर्क सदर को वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से उनके अवाम और हुकूमत और क़यादत को मुबारकबाद दी गई है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर करीबी जो रवाबत हैं उनके तसलसल पर भी इत्तफाक किया है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर को अफगानिस्तान में इस वक्त जो इंसानी बहरान है उसके मसले से आगाह किया और उन्होंने मसला कश्मीर पर जो उसूली मौक़िफ़ है पाकिस्तान का उसकी मुसलसल हमायत पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। और वज़ीर-ए-आज़म ने और तुर्क सदर ने रवां साल जो 75 साला सफारती ताल्लुकात हैं दोनों मुल्कों के, उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि उनको शायान शान तरीके से मनाया जाएगा। तो वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से जो बातचीत हुई है उसमें दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को और बाहमी जो मुख्तलिफ शोबों में ताउन है उसके मज़ीद फ़रोग़ का जो है इत्तफाक किया गया है। जी, ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर इत्तफाक किया गया। बहुत शुक्रिया नवीद अज़हर, आपने आगाह किया। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। इन्होंने बाय डिजाइन ऐसा क्राइसिस जो है वो क्रिएट किया और प्रोलॉन्ग किया कि उससे पूरा सिस्टम जाम हो गया था। ये तो और आपने देख लिया कि प्रोविंशियल असेंबली में उन्होंने आपके डिप्टी स्पीकर पे हमला किया, दूसरे जो एमपीएस हजरात या खवातीन थी हमारी उन पे हमले किए इन्होंने। और जो इन्होंने अल्फाज उनका अहाता नहीं कर सकते हैं जो इन्होंने वो किया है। ये तो खुद सिस्टम का बेड़ा गर्क कर चुके थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे और हुकूमत को एक बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा फेडरल गवर्नमेंट को। ये जो गवर्नर साहब जो है या तो वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन पे आके फौरन रिजाइन करना चाहिए जो गवर्नर पंजाब है, और हुकूमत को इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। बार बार इन्होंने ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे खिलाफ वर्जियां की हैं, मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट के उसको ये वायलेट करते हैं ऑर्डर्स को, जजमेंट को। ये जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब लोग हैं जो वहाँ पे उन्होंने ये हरकतें की हैं। बिल्कुल ठीक ठीक। सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए मुझे उम्मीद है कि हमजा शहबाज साहब जो है वो अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलते हुए और इंशाल्लाह कोई पॉजिटिव काम करके दिखाएंगे, और हो भी सकता है। जहाँ पे मुझे इस बात की इजाजत दीजिए कि तमाम सूबों को आपको साथ लेके चलना होगा, और हमें जो ये फॉरेन करेंसी में हम ट्रेड करते हैं
اس کا ایک اور آسان علاج یہ ہے کہ جن جن ممالک کے ساتھ ہمارے بارڈرز ہیں بارڈر ٹریڈ جو ہے اس کو فری کرنا چاہیے. یہ لوکل کرنسی میں ہے اور اس پہ بے شک اس کی سخت مانیٹرنگ ہو تاکہ ہماری فورن ایکسچینج جو ہے وہ اس میں انوالو نہ ہو. آلریڈی جو ہمارے ذمہ پرانی حکومتوں کے وہ لائبلٹیز ہمارے ہیں, ایک طرف سے وہ ادا ہوتی رہیں گی, دوسری طرف سے نیو امپورٹس جو ہیں یا ایک طرح سے جو واٹر ٹریڈ ہوگا اس سے ہمیں سکھ کا سانس ملے گا. بالکل حکومت کو, اور یہ پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس میں ہے, پچھلے دنوں جب ایک دن کے لیے وہ کوئٹہ تشریف لائے تھے تو یہ چیزیں ان کے نوٹس میں لائی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شکیل صاحب, میرے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا لیکن میں چاہوں گی جاتے جاتے ہم ضرور افغانستان کے حوالے سے بھی بات کریں. انتہائی تشویشناک صورتحال ہے وہاں پر, اور اگر میں یہ کہوں کہ عید کی خوشیاں جو ہیں وہ مان پڑ گئیں تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا. آئے دن وہاں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ اپنی جان سے جا رہے ہیں. یہ تو تسلسل کے ساتھ ہوتے ہوئے واقعات ہیں. یہ کس قدر تشویشناک صورتحال اور یہ کیوں ہو رہے ہیں, کیا محرکات ہیں؟ دیکھیں, جب یہ امریکہ اور نیٹو یہاں سے نکل رہے تھے تو ہم نے تو بڑا واضح بات کر رہے تھے, یہ ایک ٹریپ بنا رہے ہیں. یہ جو کہ یعنی کہ اس ریجن کو ان کا بگر جو کہ ان کا پلان ہے کہ اس ریجن کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے, اس کے لیے افغانستان میں ہوتے ہوئے وہ ڈی سٹیبلائز نہیں کر سکتے. وہ افغانستان کی زمین کو یوز, انہیں کیا کیا, اب نکلے ایک سائڈ پہ وہ نکل گئے, دوسری سائڈ پہ انہوں نے یہ میک شور کیا کہ افغانستان کو پیسہ نہ ملے, ان میں بھوک آئے, ان کو کھانا نہ ملے, غربت بڑھے, انسانی بحران کی بحران وہی نا, یعنی کہ کھانا نہیں ملے گا آپ کو, بالکل بیسک نیڈ ہے نا. اور کہتے ہیں کہ کہتے ہیں حدیث ہے کہ غریب ہے غربت آپ کو کفر تک لے جائے. اور یہ بھی دیکھیں نا کہ بھوک میں آپ کو حرام کھانے کی بھی اجازت دے دی جاتی ہے. تو یہ اتنی بری چیز ہے. اب ان جان بوجھ کے کتنی دیر سے یہ کر رہے ہیں, ان کے ریسورسز کو نہیں کر رہے. پھر جو ہے کہ ہم ریجنل کنٹریز کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہم ان کو اس وقت سے کہہ رہے ہیں کہ جب پاکستان ہے, چائنا ہے, دوسرے دیکھیں یو ایس اے کا تو مطلب یہی ہے یا نیٹو کا کہ یہاں قیاس ہو. قیاس کیسے, دیکھ بھوک آئی, اس کے بعد بم بلاسٹ شروع ہو گئے. اب اس پہ جو بڑھے گا, اگر اس کو آپ ابھی کنٹرول نہیں کریں گے, یہ بڑھے گا دوسرے ریجن کے کنٹری تک جائے گا. اس کو بچانے کے لیے ہم تب سے کہہ رہے ہیں کہ تمام ممالک کو مل کے افغانستان کو کم از کم اس کی خوراک کی ایک پہلے صورت تو میسر کریں, دوسرا وہاں پر اکنامک ایکٹیویٹیز کو سٹارٹ کریں. اب زون میں آ رہا تھا کہ چائنا نے وہاں پر یعنی کہ ایک انڈسٹریل پارکس بنانے کی کوشش شروع کی ہے کہ وہاں پر, کیونکہ جب تک آپ سسٹینیبل اکنامک اپرچونٹیز نہیں ہوں گے لوگ کیا کریں گے. دیکھیں اب امریکنز نے 20 سال وہاں رہے ہیں, انہوں نے اکنامک اپرچونٹیز نہیں کریٹ کی. بے شک پیسہ آتا رہا, ہم ہاں تو رسول تھے, اور جہاں وہاں پر آپ کتنے آپ کو فیکٹری نظر آتی ہیں, آپ کی سن کے حیرانگی ہوگی, ابھی بھی 80% جو الیکٹریسٹی ہے افغانستان میں وہ امپورٹ ہوتی ہے. بجلی جو بیسک اس دنیا میں بھی ہم سمجھتے ہیں وہ بھی ابھی امپورٹ ہوتی ہے, جس میں سب سے بڑے ایکسپورٹر جو ہے کہ وہ ازبکستان ہے اور ایران ہے. اب یہ بتائیں جس ملک کی بجلی دوسرے ممالک سے کنٹرول ہوتی ہے وہ خاک کہیں پہ آزاد ہوگا. یعنی کہ بڑھنا میٹر جو تھے امریکن نے جان بوجھ کے یہ کیا, اب مزید اس کو سسٹین کر رہے ہیں. اب ریجنل کنٹریز کو ایف اینڈ بٹ سے نکل کے پریکٹیکلی اور طریقے سے اس کی اب امداد کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. رحمت اللہ کاکر صاحب, میرے پاس ٹائم بہت کم ہے لیکن سر میں آپ کا اس پہ جو پوائنٹ آف ویو وہ ضرور لینا چاہوں گی. افغانستان کے جو مسائل ہیں, انسانی بحران سے لے کر حکومت کا تسلیم ہونا اور پھر یہ دہشت گردی کی جو مسائل ہم دیکھ رہے ہیں, سر اگر پریسائسلی آپ ہمیں بتا سکیں یہ کس طرح سے افغانستان کو نکالا جا سکتا ہے, ریجنل کنٹریز کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ ریجنل کنٹریز کو امریکہ پہ وہاں پریشر ڈالنا چاہیے کہ افغانوں کے 10 بلین $US جو انہوں نے وہاں روک رکھے ہیں فوری طور پہ وہ ان کو دے دیں. اور اصل مسئلہ معیشت کا ہے, جس طرح میرے دوست ابھی فرما رہے تھے, لوگ نان شبینہ کے محتاج ہیں, اور یہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن کریٹ ہو گئی ہے, لالیسنس جو ہے, اس میں نو ڈاؤٹ کہ بیرونی ہاتھ اس میں ملوث ہیں, لیکن اصل مسئلہ ان کی معیشت کا ہے. اگر ان کو روزگار پہ لگایا جائے, وہاں کچھ چیزیں انیشیٹ کی جائیں فار دی ٹائم بینگ, تو بھی چیزیں جو ہے کنٹرول ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو اگر کنٹرول کیا جائے تو ان مسائل سے افغانستان جو ہے وہ نکل سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک. اور افغانستان جب سوویت ایرا میں تھا, یعنی جب وہ ایگزسٹ کر رہا تھا اور افغانستان ایک نیوٹرل ملک تھا, ان کی معیشت ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی. یہ تو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا مین وہ ہے, پڑوسی ہے یا گیٹ وے ہے, تو سب وہ ہیں. تو اڑوس پڑوس کے ممالک جو ہیں جو ٹانگ اڑا رہے ہیں, انکلوڈنگ انڈیا اور
बड़े अदब से अर्ज करूंगा, ईरान या रशिया या और जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं उनको निगेटिविटी से निकल के पॉजिटिविटी पे जाना होगा। ठीक है, पाकिस्तान पहले ही अपने शेयर का वो जो है इनकी अपनी तौफीक से ज्यादा इनकी मदद कर रहा है, उनकी रख रहा है। बिल्कुल 3-4 मिलियन के उनको हर तरह से एड दे रहा है। बिल्कुल ठीक, यानी कि बाकी ममालिक को भी आगे आना होगा और अपना किरदार अदा करना होगा। बहुत शुक्रिया रहमतुल्लाह काकर साहब, आप हमारे साथ रहे, अपने तज्जिए से आगाह किया, अपना कीमती दिया। शकील रामी साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने तशरीफ लेकर आए और हमें अपनी राय से आगाह किया। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। कल इंशाअल्लाह ताला ईद उल फितर होगी। मेरी और मेरी पूरी टीम की जानिब से आपको एडवांस ईद मुबारक। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अच्छी तरीके से ईद मनाइएगा, खुशियाँ बांटिएगा, क्योंकि खुशियाँ बांटने से हमेशा ज़्यादा होती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।